ساتھیوں نے دوشی پیدا کریں قریب آتی الحمدللہ الحمدللہ الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على شمس الهدى واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤ سارے عالم کے مقدر کو جلایا جس نے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤ سارے عالم کے مقدر کو جلایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے کیسے کسرا کے ملیروں کو ہلایا جس نے اور لوگوں کے کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے ان پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے اور گود میں اٹھا کے گزرتی تھی حلیمہ جس سمت خار دوسروں کو خوشبو سے لیا کرتے تھے وہ نبیوں میں رحمت لکھوانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک رسوائی کی میاں ساتھ لایا مسیح خان کو جس نے کنڈل بنایا کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا وہ بجلی کا کڑکا تھا کیا سوچ ہادی عرب کی زمین اس نے ساری ہلا دی ان
انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ انشاءاللہ تفسیر بیان حضرت مولانا فیاض صاحب کا ہوگا، تو انشاءاللہ مختصر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے اور آپ کے نبی کا نام آئے تو اس میں کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خطاب کے لیے منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ایسا کون سی بات ہے کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں منبر پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے بوڑھے والدین ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واضح نہ کر لے، تو میں نے کہا آمین۔ رمضان کا مہینہ آئے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے جنت اپنے اوپر واضح نہ کر لے، اس میں بھی ہلاکت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح تیسری سیڑھی پہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں جناب محمد آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ تو اس لیے جبرائیل کی بددعا اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اس سے بچنے کے لیے ایک دفعہ بابا سے بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کسی ماہ مقدس ربیع الاول میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، تو یہ انسانیت ظلم اور جہالت کی بتا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ برگور کر دیتے تھے۔ اس ماحول اور معاشرے کی ایک شاعر نے یوں منظر کشی کی ہے کہ بدی کا دور تھا، آرزو جہالت کی گدائیں تھی، فساد اور ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے، انہیں کی حمد گاتے تھے، انہیں کو سر جھکاتے تھے۔ کسی کا نام حمزہ تھا، کسی کو لات کہتے تھے، بھگل نامی بڑے بت کو بتوں کا بات کہتے تھے۔ اگر لڑکی کی پیدائش کی خبر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ ہر روٹی بنائی تھی، بولنے پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا ان میں، گھر گھر میں بلائی تھی۔ اللہ نے ان پر اپنا رحم فرمایا کہ عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ جب اس بچے کا اعزاز کرتے تھے تو عبدالمطلب کے سبب پہ اپنی ناز کرتے تھے۔ میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کا
حال یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ لوگ اپنی ماں جیسی مقدس ہستی کو اپنی وراثت پر تقسیم کر دیتے تھے۔ ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر کہ زندہ جانوروں کے گوشت کاٹ کے انہیں کھا لیتے تھے، ایسے یعنی غلط اور ایسے جہالت کے ٹوٹے ہوئے لوگوں نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہی لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہی لوگ جو اپنی ماں کو وراثت پر تقسیم کر دیتے تھے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب ممبر سے میرے آقا نے یوں انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں گی وہ ان کی صحیح پرورش کرے، ان کا اچھا نام رکھے، پھر شادی کر کے ان کو رخصت کرے، تو میں اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں یوں رکھتے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ اور وہی لوگ جو اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے، میرے آقا نے فرمایا میرے شاہ کے فرضوں کے لیے باندھ چکا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں فرضوں کے لیے توڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ ایسے رحمت والے پیغمبر جب اس معاشرے کے اندر آئے تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ایسے لوگوں نے پھر کیا مثال قائم کی؟ وہ لوگ کہ جنہیں اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے عمر تو وہی ہے جسے والد مارا کرنا تھا اس بات پہ کہ عمر تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے کے اندر تشریف لائے اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا خاصیت عطا فرمائی تھی، آپ کی کیا فضیلت تھی۔ میں حضرت عبد الرحیم ندیم شاہ صاحب کے انداز میں تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہوں۔ شادی یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں ساری تو جان ٹکڑے ہو گیا، لگ ہنائے کلی کے پھول ملنے لگے، ہاں بہان تو حلال ہو گیا، نہیں کہا تو حرام ہو گیا، مسکرا دیے تو جنت کو جوانی مل گئی، غصے میں آئے تو جہنم کو جلانی مل گئی، قدم بڑھائے تو شیطانی کو نظرائے، جہاں سب سے بڑے دوری کے پر جلتے ہیں وہاں سب سے بڑے انسان کامل میں قدم کرتے ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے مارا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے، اس میں ہم کو دخل نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے کب کہا کہ اس میں آپ دخل دیں، لیکن یہ جو ہاتھ ابو ہریرہ کی ہدایت کے لیے اٹھے تھے آج وہی ہاتھ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھا دیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور رب العالمین سے عرض کرنے لگے رب العالمین ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر وہ درویش ابو ہریرہ جو کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، آج دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی نے دامن پکڑا، دامن کو جھٹک دیا، کہنے لگا آج دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اندر سے معرفت کون ہے دروازے پر، کس نے دستک دی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اماں تیرے پورے ہاتھوں میں اگر طاقت ہے مارنے کی تو طاقت تو مان دیتا، پھر
مار کھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، میں نے ماں سے پوچھا، ماں دیر کے بعد دروازہ کھلا، ماں کے سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کی آواز بالکل اوپر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی آواز کار فرماتی۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے کہا تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے شریر نے فیصلہ کیا زندگی بھی یاد ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے قدموں سے گزر رہی ہے، میں نہائی ہوں، میرے اپنے جسم کو غلاموں سے باہر کر دیا ہے، اب مجھے بالکل تاکہ نبی علیہ السلام کے دربار میں جا کر اپنے بدن کی اپنے یعنی ایمان کی جو حوالتیں ہیں وہ بھی حاصل کروں۔ تو یہ نبی علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے رحمت بنتا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ زخمی حالت میں پڑے، ایک صحابی رسول کا بھائی جاتا ہے اور جا کر پانی میں کراتا ہے، جب بھائی کے پاس پہنچا، بھائی نے دوسرے صحابی زخمی صحابی کی طرف اشارہ کیا، بھائی اسے پلاؤ، پھر میں پیوں گا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آگے والے کی طرف اشارہ کیا، جب وہ آگے والے کی طرف گئے تو حضرت وہ صحابی رسول پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، جب دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، جب پہلے والے یعنی اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، یعنی تینوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن پہلے دوسرے کو ترجیح دی۔ پہلے یہی لوگ تھے، کسی کا جانور پہلے پانی پی لیتا تو اس پہ 7 سال تک لڑائیاں رہتی، کسی کی مرغی دوسرے کے کھیت میں چلی جاتی، اس پر لڑائیاں رہتی۔ یہ وہی صحابہ تھے کہ جب نبی علیہ السلام کے پر ایمان نہیں لایا تھا اور میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور سیکھا تو پھر وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے پر جان نشاور کرنے والے بن گئے۔ آج میرے اور آپ کے لیے ان صحابہ نے اتنی قربانیاں دی، نبی علیہ السلام نے جب اس دین کے لیے یعنی مقصد میلاد بیان کیا، فاران کی چوٹی السلام نے اپنے قوم قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے سامنے 40 سال گزارے ہیں، 40 سال کو تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اپنی زندگی رکھی اور پوچھا کہ میں نے تمہارے سامنے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، مجھے کیسا پایا؟ تو وہ سب یک زباں ہو کر کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، امانت دار بھی پایا ہے، آپ سچے بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ نہیں بولا تو میں آج بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ